عظمت شہزادی کونین پہ صلوات سارے صحبان مل کے پڑھ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ صلوات سارے صحبان مل کے پڑھ دیں۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ابالقاسم محمد وآل آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کی جا سکے؟ جانی پہچانی شخصیات میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ وقت کو ملحوظ حاضر رکھتے ہوئے پہلا جملہ آپ کے زیر سرخن کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی نہایت توجہ بھی چاہتا ہوں۔ اسی پہلے جملے پہ پتہ چلے گا کہ مجھے 91 بھائل میں کتنا پڑھنا ہے اور میں نے کتنا یہاں پہ آپ کو سنانا ہے۔ میرے بادشاہ امیر المؤمنین کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا، بادشاہ زندگی میں یا علی مدد کہتے ہیں تو آپ ہماری مدد کرتے ہیں، زندگی میں ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں تو آپ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اگر ہمیں قیامت کے دن آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، کیا آپ ہماری وہاں بھی مدد کریں گے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ ہر وہ ہاتھ جو اٹھ پڑا ہے آل محمد کی حمایت میں، جو بول پڑے آل محمد کی تائید میں، بس آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ بڑے پیار محبت کے ساتھ کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے جانی پہچانی شخصیات تشریف فرما ہے۔ بانیان نے یہ ذکر آل محمد یہاں پہ سجایا ہے اور یہ جنت سے کم نہیں ہے۔ میں جملہ بڑا بہترین اور بڑے احسن انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ بادشاہ امیر المؤمنین کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا، بادشاہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو آپ ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اگر ہمیں قیامت کے دن مدد پڑ گئی کیا آپ ہماری وہاں پر بھی مدد کریں گے؟ وہاں تو بیٹا ماں باپ کو نہیں پہچانتا، ماں باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی بھی اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا، اولاد اپنی ماں باپ کو نہیں پہچانے گی، تو یا علی آپ وہاں پہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ بادشاہ نے کہا، فکر نہیں ہو، پریشان نہ ہو، بس وہاں پر تم چلے آنا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ وہاں پر تم چلے آنا، ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ پہلا جملہ، اور مجھے نہیں پتا جملہ میرا ضائع ہوگا یا آپ اٹھ کے داد بھی دے تو داد تھوڑی بنتی ہے، جب جتنا جملہ کہا کہ کیا آپ وہاں پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہو، وہاں پہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تو یا علی ہمیں بتائیں کیا آپ کوئی نوری محل پہ ہوں گے؟ کیا آپ تاج دے تخت پہ سوار پہ پہنے ہوا ہوں گے؟ بادشاہ آپ کسی تخت پہ سوار ہوں گے؟ بادشاہ کو نوری محل ہوگا، یاقوتی محل ہوگا، کیا یاقوتی محل ہوگا؟ کیا ہیروں سے مجمل سے بڑا ہوا ہوگا؟ اتنا جملہ کہنا تھا۔ علی پر فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں امال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا۔ جہاں امال تلنے ہیں، شاباش شاباش، جہاں پر امال تلنے ہیں وہاں علی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ علی وہاں پہ آپ امال جہاں پہ تلنا ہے وہاں پہ آپ ہمارا انتظار کریں گے۔ علی فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، انا صاحب المیزان، تلکڑی ہی علی کے ہاتھ میں ہوگی، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تلکڑی ہی علی کے ہاتھ میں ہوگی، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ پھر تو عادل بادشاہ ہے، مجھے بتا وہاں پر ہمارے امال دیکھے گا یا اپنی ولا دیکھے گا؟ ہمارے گناہ اگر زیادہ ہوئے تو عادل بادشاہ ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہمیں جہنم میں پھینکے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ علی فرماتے ہیں بس تم وہاں تک پہنچانا، ایک تلکڑی میں تمہارے گناہ رکھوں گا، دوسرے میں اپنی ولا رکھوں گا، ایک میں تمہارے گناہ رکھوں گا، دوسرے میں اپنی ولا رکھوں گا، پھر میں دیکھوں گا تمہارے گناہ تمہیں جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا میری ولایت تمہیں جنت میں لے کے جاتی ہے۔
یا علی ہائے یا علی ولی اللہ. بسم اللہ جی. پھر میں دیکھوں گا کہ ہماری ولایت تمہیں جنت میں لے کے جاتی ہے یا تمہیں جہنم میں پھینکتی ہے. بادشاہ امیر المؤمنین کے پاس ایک بندہ آیا اور کچھ بندوں نے ایک بندے کو ڈھونڈا. یا علی یا علی. اب آپ نے میرے لفظوں کا ساتھ دینا ہے, آپ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑنا. کچھ بندوں نے ایک بندے کو ڈھونڈا. بندہ انہوں نے کون سا ڈھونڈا, اب آپ نے توجہ کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ امیر المؤمنین نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. بس توجہ چاہتا ہوں آپ کی, یہ خاموشی نہیں, یہ توجہ ہے. سلونی 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 قبل ان تفقدونی, پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. انہوں نے کہا علی بادشاہ کے سامنے کوئی بھی سوال کرو علی جواب دیتا ہے. علی کے سامنے کوئی بھی سوال کرو علی سوال کا جواب دیتا ہے. بندہ وہ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں جس سے علی کرے سوال اور وہ جواب دے. یا علی پتہ نہیں تنہا چھوڑ دیا آپ نے مجھے. انہوں نے کہا کہ علی سے پہلے سوال ہوتا تھا, علی جواب دیتے تھے. بندہ وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں جس پر علی سوال کرے اور وہ بندہ جواب دے. اتنا جملہ کہنے کے بعد جب ان لوگوں نے اس بندے کو ڈھونڈا, یا علی یا علی یا علی, جب ان بندوں نے اس بندے کو ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد کہتے ہیں اور وہ بندہ وہ یہودی تھا, آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا, تورات انجیل زبور زبانی حافظ تھا, ریاضت اور عبادت میں اتنا مگن تھا. جب اتنی عبادت کرتے ہوئے انہوں نے وہ بندہ ڈھونڈا اور بندہ ڈھونڈنے کے بعد وہ جب بندہ ڈھونڈ کے لے کے آئے تو وہ بندہ بادشاہ امیر المؤمنین کے دربار میں کھڑا ہو کے کہنے لگا, بادشاہ پہلے آپ سے کوئی بھی سوال کرتا تھا آپ اس کا جواب دیتے تھے, آج آپ نے کرنا ہے مجھ پہ سوال اور میں دوں گا جواب. علی نے فرمایا تو میرے پہ سوال کر رہا ہے, اکیلا آیا یا ان کو بھی لے کے آیا جو تجھے یہاں لے کے آئے؟ ہوئے 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 ہوئے, کیا کہنے آپ کے سننے کے. اکیلا آیا یا ان کو بھی ساتھ لے کر آیا جو تجھ پہ مجبور کر کے میرے دربار میں لینے آئے؟ اتنا جملہ کہنا تو اس نے کہا بادشاہ میرا میں آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہوں, اب آپ مجھ پہ کریں سوال, میں آپ کے سوال کا دوں گا جواب. اتنا جملہ کہنا تھا. بادشاہ نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر بتا یہ کیا ہے. اس نے کہا بادشاہ یہ آپ کا ہاتھ ہے. امام نے ہاتھ کو پیچھے کیا, مٹھی بند کی اور فرمایا اب بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اب بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا اب بتا میری مٹھی میں کیا ہے, اب بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اب اتنا کہنا تھا اس یہودی عالم نے اپنی آنکھیں بند کی. بڑی مدتوں کی عبادت, بڑی مدتوں کی ریاضت جو اس کے پاس علم تھا, اس نے آنکھیں بند کرنے کے بعد آنکھ کھولی اور کھول کے کہنے لگا بادشاہ جب آپ نے ہاتھ مجھے دکھایا تھا تب آپ کا ہاتھ خالی تھا, آپ نے ہاتھ کو پیچھے کیا ہے تو کوہ ابو کمیس پہ ایک فاختہ نے انڈے دیے ہیں اور ان انڈوں میں سے ایک انڈا آپ کی مٹھی میں ہے, ان انڈوں میں سے ایک انڈا آپ کی مٹھی میں ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. صحابہ پریشان ہو گئے, کب علی کے ہاتھ کی مٹھی کھلے, کب پتا چلے مٹھی کے اندر کیا ہے, کب مٹھی کھلے, کب پتا چلے ہتھیلی میں کیا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. بادشاہ نے جیسے ہی ہاتھوں کو کھولا وہی انڈا تھا. صحابہ پریشان ہو گئے, اتنے خاموش ہو گئے جیسے میرے سامعین بیٹھے ہیں, ہوش کے رنگ ہی اڑ گئے, پریشان ہو گئے کہ علی کے ہاتھ میں وہی انڈا ہے جو اس یہودی نے بتایا ہے. اتنا جملہ کہنے کے بعد یہودی کہکا مار کے ہنس کے کہتا ہے واہ یا علی تو نے ایک سوال کیا ہے, میں نے تیرے سوال کا جواب دے دیا ہے. ارے تم جتنے مرضی سوال کرتے میں پل پل میں جواب دیتا. اور لوگوں کی طرف کہکا مار کے کہتا ہے اے لوگوں تم اسے امیر المؤمنین مانتے ہو, اسے مولا مانتے ہو, تمہارے مولا نے چھوٹا سا سوال کیا ہے میں نے پل میں جواب دے دیا ہے, تم مجھے مولا مانو, تم مجھے امیر المؤمنین مانو. اتنا جملہ کہنا تھا. علی فرماتے قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ ہے قدرت میں, مجھ علی کی جان ہے, اللہ
جو علی کو مقابلے میں ہرا سکے. اگر تم مجھ سے مقابلہ جیتنا چاہتا ہے ہاتھ آگے بڑھا. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا, علی نے وہی انڈا اس کی ہتھیلی میں رکھا اور رکھ کے کہا یہ انڈا وہی رکھ جہاں سے میں انڈے کو اٹھا کے. بولے وہی جس کا عقیدہ ہے میرا. یا علی, بسم اللہ سرور بھائی, کیا کہنے آپ کو. یہ وہی انڈا رکھ کے آ جہاں سے یہ انڈا. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ جمعہ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اب مجلس اب شروع ہوئی ہے, اب آپ نے توجہ کرنی ہے میری طرف. صلوات سارے صحبان پڑھ دیں. اللہم بسم اللہ جی. خدا قرآن میں سورہ جمعہ میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور وہ اللہ وہ ہے, ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ, ہاذا کا مطلب یہ. توجہ ہے جی, ذالک فضل اللہ. بس آپ نے آیت کو, اگر میں آیت کا ترجمہ اتنا پیارا کر کے پڑھوں گا کہ مجھے بات کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور مولا فرماتے جب ہمارے کسی چاہنے والے کے سامنے قرآن پڑھا جائے, قرآن اپنے معنی اگلتا ہے. اور جب کسی دشمن کے سامنے قرآن پڑھا جائے, قرآن اپنی معنی چھپاتا ہے. کیونکہ قرآن سجدہ بھی علی کے ساتھ ہے, جچتا بھی علی کے ساتھ. ہائے 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 یا علی. خدا کہہ رہا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, اور وہ اللہ وہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے فضل عطا کر دیتا ہے. بس آپ نے یہ ترجمہ سن لیا, میں اس کی گہرائی میں پہنچنے لگا ہوں. بڑے پیار محبت کے ساتھ علمی مظاہرے کے ساتھ گفتگو. ہمارا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں. یہ ذکر حسین دل توڑنے کے لیے نہیں, دل جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ منبر کسی کی مرضی کا دین پھیلانے کے لیے نہیں ہے, حق پہنچانا ہے. جہاں تک میری کوشش ہوگی, میری آپ خطابت سے واقف ہیں اور میں آپ کے اندازے میعاد سے میں بخوبی واقف ہوں کہ آپ کیا سننا چاہیں گے, مجھے کیا پڑھنا ہوگا. میں قرآن پڑھتا ہوں, قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے, سننا کی بھی عبادت ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے. خدا چاہتا ہے. اس کے ہاں چاہت کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. ہوئے 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 ہوئے, میں نے پہلے کہا تھوڑی سی مشکل گفتگو پھر آسان گفتگو ہی آئے. پہلے مشکل تھوڑی سی ہوگی, لیکن مشکل کشا کے ماننے والوں میں مشکل نہیں ہو سکتی. مشکل تو ان کے لیے ہو نا جن کا وارث مشکل کشا نہ ہو. انہیں گھر میں بھی مشکل, باہر بھی مشکل. خدا کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اپنا فضل عطا کر دیتا ہوں. چاہنا, ناراض ہونا, راضی ہونا, یہ ایک کیفیت ہے. ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جو بدل جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. یا علی یا حسین یا حسین, تھوڑی سی آپ نے میرے ساتھ توجہ دینی ہے. یہ میرا اپنا علاقہ ہے, میرے اپنے لوگ ہیں, میں بڑے پیار محبت کے ساتھ میں قرآن کے ساتھ تمہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. خدا کے ہاں اگر ناراض ہونا, راضی ہونا, یہ ایک کیفیت ہے. جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. خدا کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں. اس کے ہاں اللہ کے ہاں چاہت تھی. نہیں مالک تھوڑا سا انہیں چاہنا سمجھا. یہ 91 بہرحال کے لوگ بڑی بار مجھے سن چکے ہیں. پروردگار کو اتنی طاقت دے میں انہیں تیرا چاہنا سناؤں. کا کن تو کنزن مخفین, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا. یا حسین یا حسین یا حسین میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. پروردگار اچھا پہچانا جائے کیسے؟ فرمایا میں نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو جدا کیا. اپنے نور سے نور جدا کیا, پیدا نہیں کیا.
ओए होए 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 होए, अपने ही नूर से एक नूर को जुदा किया। जैसे ही उस नूर को जुदा किया, इसने सोचा कि कोई मेरी हम्द करे, मैंने मोहम्मद को बना दिया। इसने कहा कोई मेरी शुजाअत देखे, मैंने अली को बना दिया। अपने ही नूर से नूर को जुदा किया, और जो अल्लाह के नूर को जुदा करे वो लानती होता है। ना 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 ना, ना थोड़ा सा जागना। जो अल्लाह के नूर का मुनकर हो, अल्लाह का नूर का, अल्लाह के नूर का नूर दिखाई नहीं देता। जो अल्लाह के नूर का, परवरदिगार इन्हें नूर ही समझ नहीं आया। कहा पर कुरान की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून। खुदा कहता है काफिर तेरे नूर को अपने मुंह के फूंकों से बुझाना चाहते हैं, और खुदा कहता मैं अपने नूर को पूरा करके ही छोड़ूंगा, चाहे काफिरों को बात बुरी ही क्यों न लगे। इसका मतलब काफिर अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नूर को नहीं मानते। होए 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 हो, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नूर को नहीं मानते। अब अल्लाह ने चाहा मैं अपने नूर को बाहर निकालूं, इस नूर को जो देखेगा उसे मेरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं भी दिखाई नहीं देता। आज बंदे यूरोप की जो कितने भी साइंस स्कॉलर जितने भी हैं वो पढ़े लिखे, उन्होंने ये बात ऑन द रिकॉर्ड अपनी बुक्स में लिखी कि जो चीज़ आंखों तक दिखाई दे उसे मानो, जो दिखाई न दे उसे न मानो। इसका मतलब जो तेरी आंख की रेंज में हो उस पे तेरा यकीन है, और जो तेरी आंख की रेंज में ना हो, जो तेरी आंख की ताकत तक ना हो, तू उसे नहीं मानता। तू आंख से सूरज देखता है, तू आंख से चांद देखता है, तू आंख से सितारे देखता है, तू आंख से सैयारे देखता है, तू आंख से बहरोवर देखता है, तू आंख से समावात देखता है, तू आंख से अर्जात देखता है, तू आंख से मदनियात देखता है, तू आंख से समावात देखता है। इतनी सारी चीजों को तू आंख से देखता है। अगर बाप का बच्चा है फिर उसी आंख से अपनी आंख को देख। होए 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 होए, उसी आंख से अपनी आंख को देख। तो कहते हैं जी ऐसा कैसे देख सकते हैं, ऐसा कैसे देख सकते हैं। और फिर लोगों ने कहा अगर तुमने अपनी ही आंख देखनी है तो फिर एक वसीला है जिसका नाम है आईना, जिसका नाम है शीशा, जिसका नाम है आईना। जो सुबह सुबह शीशा देख के आए हैं, तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी करना चाहता हूँ, उसका नाम है आईना, उसका नाम है शीशा। तुम आईने के सामने खड़े होगे, तुम अपनी आंख को देख सकोगे। आईना है वसीला, आईना है वसीला। खुदा ने कहा मैं 14 भेज रहा हूँ आईने, अगर किसी ने मुझे देखना है इनको देखे। बोलो जिसे बात समझ में आए। बिस्मिल्लाह राजा जी, क्या कह, खुदा कह रहा है अगर तूने मुझे देखना है। खुदा के हाँ चाहत। अभी पिछले दिनों में क्या कहा, अली शुल वलीउल्लाह अजानों से निकालो, ये दहशतगर्दी है। कुछ जुमेरात की रोटियां मांग के सुबह के जुमे के खुतबे को भोंक भोंक के मेरे बादशाह अमीर अल मोमिनीन की विलायत को हजम करने वाले हरामी मौलवियों को ये हैदर अली पैगाम दे रहा है। तू कहता है अजान से अली शुल वलीउल्लाह को निकालो, ये दहशतगर्दी है। तुमने अजानों में बड़े बड़े नाम लिए, हमने तुम्हारी अजानों पे एतराज नहीं किया। तुमने अपनी अजान में एक बंदे का फिक्रा ऐड करवाया, वो सुबह की नमाज में होता है, मगरब की नमाज में होता ही नहीं है, जोहर की नमाज में होता ही नहीं है, असर की नमाज में होता ही नहीं है, ईशा की नमाज में होता ही नहीं है। अगर अली शुल वलीउल्लाह दहशतगर्दी होती तो सबसे पहले नबी खुम्मे खतीर पे अली का हाथ बुलंद करके अली शुल वलीउल्लाह का नारा लगा के दुनिया को बता रहा है जब अल्लाह का दीन अली की विलायत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, तुम्हारी इबादत भी अली के बगैर मुकम्मल। तुम्हारी इबादत भी अली वलीउल्लाह के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। सलवात सारे सहबान पढ़े।
بسم اللہ جیتے رہے میرے بھائی. بہت بہترین ذاکر راحت الفت صاحب تشریف لے آئے. اب آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے سرکار. خدا کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اسے فضل عطا کر دیتا ہوں. خدا نے چاہا آل محمد کو، فضل دے دیا آل محمد کو، مولوی کو نہیں. توجہ نہیں کر رہے عزیزان گرامی قدر. آپ خدا نے چاہا آل محمد کو، اللہ راضی ناراض یہ کیفیت ہے. معصوم فرماتے راضی وہ نہیں ہوتا، راضی ہم ہوتے ہیں. ناراض وہ نہیں ہوتا، ناراض ہم ہوتے ہیں. جملہ کہوں جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور جن سے آل محمد راضی ہوں وہ بندے رضی اللہ ہوتے ہیں، اور جن پہ آل محمد ناراض ہوں وہ لعنت اللہ ہوتے ہیں. زندہ باد زندہ باد ہر آل محمد کا چاہنے والا زندہ باد. خدا کہتا ہے کہ میں نے کاش اتنا وقت ہو کہ میں اس کی وضاحت کروں، لیکن میرے ساتھ آپ نے رہنا، میں نے اپنے وقت میں پڑھنا اور بھائی کا بھی زیادہ وقت نہیں لینا. خدا کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں. خدا نے چاہا آل محمد کو، فضل دے دیا آل محمد کو، عدل رکھا اپنے پاس، فضل دیا آل محمد کو. ایسا نہیں کہ اللہ بھی فضل نہیں کرتا، اللہ فضل کرتا ہے لیکن کرواتا آل محمد سے ہے. شاباش شاباش. کرواتا آل محمد سے. عدل اللہ، نبیوں عدل، جتنے نبی آئے عدل کرتے ہیں. فضل آل محمد. پروردگار 91 علم بات کھول دے، انہیں عدل بھی سمجھا، انہیں فضل بھی بتا. عدل کسے کہتے ہیں، فضل کسے کہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہو سنو. عدل کسے کہتے ہیں، فضل کسے کہتے ہیں؟ چوتھے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بادشاہ، اس نے کہا بادشاہ غریب ہوں، کھانے کے لیے پیسے کوئی نہیں، اولاد کیا کھلاؤں، بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، گھر میں رزق ختم ہو چکا. امام نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے، رزق تیری تقدیر میں نہیں ہے. رویا، روتے ہوئے باہر جانے لگا. بادشاہ نے کہا واپس آ. بادشاہ نے اسے واپس بلایا. بادشاہ نے کہا میرے ہاتھ دھلوا. اس نے یوں پانی کا پیالہ لیا، بادشاہ کے ہاتھ دھلوائے. نیچے پانی کے قطرے نہیں گر رہے، ہیرے، زیورات، یاقوت. پچھلا محلہ جو چپ کر کے بیٹھے ہیں عزیزان گرامی قدر، یاقوت، ہیرے، زیورات. اس نے کہا بادشاہ یہ کیا، یہ کس کے لیے؟ بادشاہ نے کہا تیرے لیے. اس نے کہا بادشاہ پہلے آپ نے کہا کہ تیرے مقدر میں نہیں. فرمایا جو وہ نہیں تھا وہ عدل تھا، جو دے رہا ہوں یہ فضل ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. یا علی، یہ جو نہیں تھا وہ عدل تھا. تمہاری چپ کی قسم حسین راہب کو فضل کے ذریعے دے رہا تھا. ابھی میں کمرے میں بیٹھا تھا، میرے پاس صاحب آئے، وہ ممبر پہ یہیں پہ بیٹھے، میں بات کھول دیتا ہوں. انہوں نے کہا سرکار تھوڑا سا آپ نے راہب کے بارے میں بتانا ہے کہ راہب کیا تھا. موضوع یہیں پہ آ گیا تو چلو بات راہب کی بھی آپ کی کر دیتا ہوں. راہب عیسائیوں میں فادر اور مدر ہوتے ہیں. فادر شادی نہیں کرتا، مدر بھی شادی نہیں کرتا. اگر شادی کر لیں فادر، فادر نہیں رہتا، مدر، مدر نہیں رہتا. توجہ، ہندوؤں میں پنڈت جو ہوتا وہ شادی نہیں کرتا، وہ اگر کرے تو وہ پنڈت نہیں رہتا. مسلمانوں میں کلندر ہے، یا علی یا علی یا علی، وہ بھی شادی نہیں کرتا. اگر وہ شادی کر لے کلندر، کلندر نہیں رہتا. عیسائیوں میں راہب ہے، وہ بھی شادی نہیں کرتا. یا علی یا علی یا حسین یا حسین. پروردگار طاقت دیجئے جملوں میں. اب یہاں پہ تھوڑا سا رک گئی. جب راہب نے شادی کی ہی نہیں، اولاد کیوں مانگی؟
ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपने मेरे साथ देना है तो फिर जुमला पढ़ूंगा। जब राहिब ने शादी की ही नहीं, औलाद क्यों मांगने गया? अब मैं थोड़ा सा राज खोलूं, थोड़ा सा मैं राज खोलने लगा हूं। जब शादी हुई नहीं, बेटे मांगने क्यों गया? क्योंकि राहिब कहता है कि मैंने एक किताब में पढ़ा था, किताब नहीं, बाइबल में पढ़ा था कि एक हक आएगा, तुम उससे जैसे भी मांगोगे वो तुम्हें अता कर देगा। होए 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 होए। एक हक आएगा, जैसे भी कोई तुम उससे कुछ मांगोगे वो क्या करेगा? तुम्हें, तवज्जो मेरी तरफ, वो तुम्हें देगा। राहिब कहता है कि मैं ढूंढता रहा वो हक कौन सा है। या अली या अली या अली, जो आले मोहम्मद के शिया बैठे हैं, फिर मैं ढूंढ रहा था कि वो हक कौन सा है। जब कहा ना वो हक कौन सा है, राहिब कहता मैं हर नबी के दौर में आके ये सवाल उनके लोगों से पूछता, लेकिन किसी के पास भी उसका वो सही तरीके से जवाब न मिलता। राहिब कहता मैं नबी की बारगाह में आया और आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे बेटे चाहिए। रसूल ने बेटे इसलिए नहीं कहा था कि जा तेरी तकदीर में नहीं, ना 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 ना, जुमला सुनना, जुमला पहली बार सुने, दिल से टकराए तो मेरे लिए दुआ करना। रसूल ने कहा राहिब, शरीयत का तकाजा ये है तूने शादी नहीं की। या अली या अली, आज थोड़ा सा तो इस गुफ्तगू को खोलूं ना। तूने शादी नहीं की, लिहाजा शादी नहीं की तो बेटे कहां से हो? ये नहीं कहा तेरी तकदीर में नहीं, जो तकदीर को पलटा दे। ओए होए 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 होए, क्या रसूल की इस्मत पे शक होगा कि रसूल कह रहे हैं नहीं? हुसैन भी तो रसूल का ही निवासा है। अगर रसूल के नवासे में इतनी ताकत है तो क्या रसूल अल्लाह में नहीं थी? रसूल ने कहा राहिब, बात ये है कि तूने शादी नहीं की, तूने शादी नहीं की तो बेटे कहां से? इतना जुमला कहना है। राहिब रोया, इसलिए नहीं रोया कि बेटे नहीं मिले, वो हक दिखाई नहीं दे रहा। या अली या अली या अली या अली, वो हक दिखाई नहीं दे रहा जिसके बारे में मैंने बाइबल में पढ़ा था। वो कहते हैं जैसे ही इतना कहना था, रोता हुआ बाहर आया। हसनैन करीमैन शरीफैन नकीयैन ने जैसे ही राहिब की आंखों में आंसू को देखा, देखने के बाद कहा राहिब क्यों रो के जा रहा है? फरमाया क्यों रो रहा है? इस दहलीज पे जो रोता हुआ आया हमने हंसते हुए वापस भेजा है, और जो कोई भी अब तू यहाँ से आया और रोता हुआ जा रहा है, ये पहली बार मंजर देख रहा हूँ। इतना जुमला कहना था। राहिब कहता है मैं वो हक ढूंढ रहा था, मैं बेटों की तलाश में था। इतने जुमला कहना था। हसन हुसैन ने जैसे ही इसकी उंगली को पकड़ा, दरबार के वस्त में खड़ा किया, जैसे ही खड़ा किया तो कहा राहिब तुझे बच्चे चाहिए है, तुझे बेटे चाहिए है, तुझे बच्चे चाहिए है, तुझे बेटे चाहिए है, तो ठीक है अगर ये बात है। इतना जुमला कहना था। इधर से हसन मौला की पहली आवाज आई, कौन कौन का कहना था पहला बच्चा नाज़िल होता है। हुसैन की आवाज आई कौन, दूसरा बच्चा नाज़िल होता है। हसन की आवाज आई कौन, तीसरा बच्चा नाज़िल होता है। हुसैन की आवाज आई कौन, चौथा बच्चा नाज़िल होता है। हसन की आवाज आई कौन, इधर से छठा बच्चा, पांचवा बच्चा पैदा होता है। यानी ये जितने बच्चे थे वो नाज़िल होते रहे। जैसे ही 7 हुए, इधर 7 का कहना था। राहिब ने कदमों पे हाथ रखा और कहा हाज़ा तशक्कुर बाई नहीं, आज मालिक तेरा शुक्र है, आंख अपनी आंख से देख। शुक्र तेरा परवरदिगार कि आज हक अपनी आंखों से देख रहा हूं। और हसन हुसैन की आवाज आई राहिब, किताब का नाम मादिनुज़्ज़ाफ़ फ़ी असरारे राहिब। किताब ना मिले आप मुझे कहिएगा, मैं आपको उसकी तस्वीरें आपको बकायदा वो भेज दूंगा।
کہا اگر راہب ان کو کہا مولا حسن اور مولا حسین نے اگر تو بس نہ کہتا قیامت تک بیٹے نازل ہوتے رہتے، قیامت کا دن ہوتا، ایک طرف آدم اور اس کی اولاد کھڑی ہوتی، دوسری طرف راہب تو اور تیرے بچے کھڑے ہوتے، لیکن ایک بات یاد رکھ، تیری اولاد آدم نہیں، تیری اولاد آدم نہیں، قیامت کا دن ہوگا، آدم کی اولاد کھڑی ہوگی، ادھر تیری اولاد کھڑی ہوگی، لیکن تیری اولاد آدم نہیں۔ جب مولوی کو حیدر علی کا جملہ سنا، جب آدم کی اولاد راہب کی اولاد جیسی نہیں، حسین خود آدم کی اولاد کیسے ہو؟ حسین خود آدم کی اولاد نہیں ہو سکتا۔ خدا نے کہا کہ میں کرتا ہوں عدل، آل محمد کرتے ہیں فضل۔ پریشان تو نہیں ہوگے سرکار؟ ایک بادشاہ امیر المؤمنین کا دور آیا، جب حکومت بادشاہ امیر المؤمنین کی آئی، بادشاہ امیر المؤمنین یوں مسند پہ آئے اور آ کے بیٹھے، اچانک دربار سے آواز آئی، یا علی مجھے معاف کروا دیجئے، یا علی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، چوری جیسا گناہ سرزد ہو گیا ہے، یا علی معافی دلوا دے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، بادشاہ کی آواز آئی، کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا بادشاہ چوری جیسا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ امام نے فرمایا چوری کی حد کیا بنتی ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جلاد نے یوں تلوار کیا، زور سے رکھی۔ بادشاہ نے کہا لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہاتھوں کو نہیں، اس کی انگلیوں کو کاٹنا ہے۔ توجہ، آپ چپ کر کے توجہ، آپ نے میری طرف، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ نہیں کاٹنے، کیا کرنے؟ انگلیاں کاٹنی ہے۔ اتنا جو کہا کہ اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، یہ سجدہ کسے کرے گا؟ یہ معافی کس سے مانگے گا؟ نماز میں 7 اعضاء کا ٹیکنا واجب ہے سجدے میں، پیشانی، 2 ہتھیلیاں، گھٹنے اور 2 پاؤں کے انگوٹھے۔ فرمایا اگر ہاتھ ہی کٹ گیا، معافی کس سے؟ اس کی انگلیاں کاٹ۔ یوں جلاد نے ضرب لگائی، انگلیاں کٹ گئی، خون ٹپک رہا ہے اور دیکھ علی کی طرف رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، دیکھ علی کی طرف رہ رہا ہے، اور دیکھ کے مسکرا کے کہتا ہے یا علی تیرا شکریہ، تو نے مجھے یہاں پہ سزا دے کے اس سزا سے بچا دیا، یا علی تیرا شکریہ، تو نے یہاں پہ سزا دے کے اس سزا سے بچا لیا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، کچھ چوروں نے اس چور سے کہا، 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 کچھ چوروں نے اس چور سے کہا کہ تو کیسا چور ہے، بندے چوری کر کے مانتے بھی نہیں ہے، اور تو نے انگلیاں کٹوا رہا ہے، اور تیری انگلیاں کٹ گئی، اور دیکھ علی کا چہرہ رہا ہے کہ تجھے درد نہیں ہو رہا، تجھے تکلیف نہیں ہو رہی، تجھے درد نہیں ہو رہا، تجھے تکلیف نہیں ہو رہی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، اس نے جملہ کہا کاش میرے پاس جرت ہوتی، میں کعبے کی پیشانی پہ یہ جملہ لکھتا۔ جب چوروں نے اس چور سے کہا تجھے درد نہیں ہو رہا، تو اس چور نے کہا مجھے کیسے درد ہو، میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، یہ وہی نہیں ہے جس نے یوسف کو حسن دیا تھا۔ ہوئے 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 ہوئے، متوجہ ہے سرکار؟ یہ وہی نہیں ہے جس نے یوسف کو حسن دیا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد یا علی تیرا شکریہ، تو نے یہاں سزا دے کے اس سزا سے بچایا۔ دربار سے باہر علی کے گیت گاتے ہوئے جا رہا تھا، ابھی باہر ایک قدم آیا ہی تو بادشاہ کی آواز آئی اسے واپس بلاؤ، اسے واپس بلاؤ۔ کوئی ہے میرے ساتھ جو گفتگو کو سن رہا ہے؟ اسے واپس بلاؤ، اسے واپس بلاؤ۔ اتنا جملہ کہنا تھا، اسے واپس بلاؤ۔ یہ واپس آیا، بادشاہ نے وہی مٹی پہ پڑی ہوئی انگلیوں کو اٹھایا، اس کے ہاتھ پہ رکھی، اوپر سے اپنا ہاتھ پھیرا، انگلیاں جڑ گئی۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا بادشاہ جب انگلیاں دینی ہی تھی پھر کٹوائی کیوں تھی، جب دینی ہی تھی پھر کٹوائی کیوں تھی، جب دینی ہی تھی پھر
कटवाई क्यों थी? इतना जुमला कहना था। अली की आवाज आई, कसम है उस जात की जिसके कब्जा एक कुदरत में, मुझ अली की जान है। जब कट रही थी वो अदल था, जो दे रहा हूं ये फजल है। जो कट रही थी वो अदल था, जो दे रहा हूं ये फजल है। आखिरी जुमला और आपकी ज़हमतें तमाम। काफिर चाहते थे अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो। बस आखिरी जुमला और आपकी ज़हमतें तमाम। काफिर चाहते थे अली हटे। परवरदिगार जुमला पलट के कहूं ताकि मोमिनीन थोड़ा सा बेदार हो के सुने। काफिर चाहते थे अली जुन वलीउल्लाह हटे ताकि मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमला हो। या अली या अली। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बोलो 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 अली लाल कलंदर। अली जुन वलीउल्लाह हटे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमला हो। काफिर चाहते थे अली हटे। अब आपने लफ्जों में मेरा साथ देना है, तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है सरकार। काफिर चाहते अली हटे, मोहम्मद पे हमला हो। काफिर चाहते अली जुन वलीउल्लाह हटे, मोहम्मद पे हमला हो। तरतीब बता दे तो बंदे शायद हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं, पता नहीं किन काफिरों की बात कर रहे हैं, क्या करें, काफिरों की बात कर रहे हैं। अब तेरी मर्जी, तू जिन मर्जी काफिरों के बारे में सोच। मैं काफिरों की थोड़ी सी निशानियां बता देता हूँ, शायद काफिर आपके सामने नजर आ जाएं। काफिर शो भी हो जाएंगे, काफिरों का पता भी चल जाएगा काफिर हैं कौन। काफिर चाहते थे अली पे, नबी पे हमला करें ताकि अली हटे, नबी पे हमला हो। पहला दिन हुआ, रसूल तबलीग के लिए बाहर गए। रसूल अल्लाह ने तबलीग की। काफिरा माओं के बच्चों ने हाथों में पत्थर उठाए, नबी के जिस्म का निशाना बांधने लगे। ना 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 ना, मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ने देता। मैं तुम्हें बेदारी के साथ जुमला पलट के कहने लगा हूँ। देखता हूँ कौन मेरे साथ हाजिर दिमाग बैठा है। भाई मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, सरकार मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। मेरी तरफ आपने देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना। नमाज में दाएं बाएं देखो तो नमाज बात हो जाती है। फरमाया कि काफिर ने देखा कि सामने छतों पे काफिरा माओं ने अपने बच्चों को खड़ा किया। ये काफिरों की पुरानी आदत थी, ये काफिरों की पुरानी आदत थी। या हक के मुकाबले पे माँ आ जाती थी या माँ के बिगड़े बच्चे आ जाते थे। ओए होए 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 यार, क्यों तन्हा छोड़ रहे हो मुझे। या काफिरा माओं के बिगड़े हुए बच्चे आ जाते थे, या हक के मुकाबले पे माँ खुद आ जाती थी। इन्होंने कहा रसूल नीचे हम बुलंदी पे, रसूल नीचे हम बुलंदी पे। परवरदिगार जुमला पलट के कह दूं, फरमाया हाँ हैदर कह दे, लेकिन दलील के साथ कहना, बाद में पर्चे हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं परवरदिगार, मैंने कुरान की आयत एक ढूंढ के रखी है, वो इन्हें सुनाना चाहता हूँ। फरमाया सुना, सूरह आले इमरान। खुदा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्तुसअदूना वला तलऊना अला अहदिन व रसूल वईदिकुम फी उखराकुम। याद करो मेरा महबूब उस वक्त को जब आप इनको आवाजें दे रहे थे और ये आपकी आवाज के पीछे नहीं देख रहे थे, और ये पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, ये पहाड़ों पे। या अली सलाम उन हाथों पे, हर अज़ादार जियो जिंदाबाद, हुसैन का हर मातमी ज़दादार जिंदाबाद। फरमाया आप इनको आवाजें दे रहे थे और ये आपको छोड़ के पहाड़ों पे चढ़ रहे थे। और ये काफिरों ने तरीका कहाँ से सीखा? तुम हैदर अली से सवाल करो, ये पहाड़ पे चढ़ने का तरीका कहाँ से सीखा? ये वहीं से सीखा जब नूह नबी ने कहा था बीवी और बच्चे से, आओ कश्ती में सवार हो जाओ, आओ कश्ती में सवार हो जाओ, आओ कश्ती में सवार हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, 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 हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। तारीख कहती है कि सबसे पहले जो अजाब आया था वो नूह के बेटे पे नहीं आया था, नूह की बीवी पर आया था। और जब नूह की बीवी गर्क हुई, उसकी कब्र भी नहीं मिली। फरमाया कानून बना रहा हूं, जो भी नबी की गुस्ताख बीवी हुई उसका निशान नहीं मिलेगा। ओए होए होए,
ہائے ہائے کیا کہنے سرکار آپ کے. ہر عزادار زندہ باد. جو آل محمد کے لیے ہاتھ بلند ہو گئے, یہ آل محمد کے لیے ہاتھ بلند نہیں ہوئے. کہا کہ یہ جو کافرانوں نے کہا لو بھائی تم نے نبی کے جسم کا پتھر پر نشانہ باندھ رہا ہے, اتنا جملہ کہنا تھا. اگلے دن جیسے ہی نبی مصطفیٰ گھر آئے, جیسے ہی لولہان نبی مصطفیٰ گھر آنا تھا, میرے نبی مصطفیٰ کو سرکار ابو طالب نے دیکھ کے کہا یاسین طٰہٰ مزمل مدثر نبی, اگر تیرا تو ایسے یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا یہ کافرانوں کے بچوں نے مجھ پہ حملہ کیا ہے اور زخمی ہو کے واپس آیا ہوں. سرکار ابو طالب اس دن ابو لہب اور ابو جہل کے قریب گئے اور آ کے کہتے تمہارے بچوں نے, میں یہاں پہ جملہ پلٹ دوں, تمہارے بچوں نے, میں پھر پلٹنے لگا ہوں کیونکہ انا شانیہ کو هو الابتر. یا علی یا علی یا علی یا علی, انا شانیہ, شاباش, انا شانیہ کو, کاش میرے پاس وقت ہوتا میں بہت پڑھتا, لیکن میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. انا شانیہ کو هو الابتر, کیونکہ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا, اس کی نسل نہیں ہوگی. تیرے بیٹوں نے, بیٹے تھے نہیں, ہوئے 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 ہوئے, یہ ہوتے کسی اور کے تھے, کہلواتے کسی اور کے تھے. انہوں نے جیسے ہی کہا فرمائے حملہ کیا, یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا فرمائے کل کو کوئی بھی حملہ نہ کرے. انہوں نے کہا بچوں کی بات تھی, بچوں میں ہو گئی, ہم بڑوں کا کیا کہنا. اتنا جملہ کہنا تھا. بادشاہ سرکار ابو طالب وہاں پر چلے گئے جہاں پہ علی لیٹے ہوئے تھے. فرمایا یا علی اگر اس نبی نے زخمی ہونا تھا پھر تیرے بستر بدلنے کا فائدہ ہی کیا تھا, پھر تیرے بستر بدلنے کا فائدہ ہی کیا تھا. اتنا جملہ کہنا تو فرمایا اچھا اگر فائدہ ہی نہیں تھا. سرکار بادشاہ امیر المؤمنین نے گھر میں ایک ٹوکرے سے نکالی کھجوریں. علی کھجور کھاتے گٹلی سنبھالتے, کھجور کھاتے گٹلی سنبھالتے, کھجور کھاتے گٹلی سنبھالتے, کھجور کھاتے گٹلی سنبھالتے. جو بیٹھے رہو گے جملہ یہی پڑھتا رہوں گا. کھجور کھاتے گٹلی سنبھالتے, کھجور کھاتے گٹلی سنبھالتے. اگلے دن جیسے ہی دونوں بھائی گھر سے باہر نکلے, آگے نبی پیچھے علی, آگے محمد رسول اللہ, پیچھے علی جن ولی اللہ, آگے محمد رسول اللہ, پیچھے علی جن ولی اللہ. دونوں بھائی جیسے ہی گھر سے باہر نکلے, ادھر کافرہ ماؤں نے بچوں کو اشارہ کیا لو محمد کے جسم کا نشانہ لو. علی نے عین اللہ کی آنکھ سے اور ید اللہ کی طاقت سے یوں انگلی کی اشارے کی کر کے کہا خبردار کسی کا ایک پتھر بھی زمین پر نہ آئے. اتنا جملہ کہنا تھا. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, تم اٹھ کے بھی داد دو تو داد تھوڑی بنتی ہے, کسی ایک کا بھی پتھر زمین پہ نہ آئے. اتنا جملہ کہنا تھا. علی نے وہی گٹلی کو نکالا, جس کے سر پہ ماری اس کا سر نہیں بچا, جس کے بازو پہ ماری اس کا بازو نہیں بچا, جس کے جسم پہ لگی اس کا جسم نہیں بچا, جس کے ٹانگ پہ لگی اس کی ٹانگ نہیں بچی, جس کے آنکھ پہ لگی اس کی آنکھ نہیں رہی, جس کے سر پہ لگی اس کا سر نہیں رہا. آج مولوی کہتا ہے میں کیسے مانوں بھلا ایک کھجور کی گٹلی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ جس کے سر پہ لگے اس کا سر نہیں رہا, جس کے بازو پہ لگے اس کا بازو نہیں رہا. میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے, تو نے قرآن سمجھا نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یاد نہیں ہے ہم نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یاد نہیں ہے ہم نے ابابیل کے ہاتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابابیل کی چونچ میں رکھی ہوئی ایک ایک کنکر ابرہا کے ہاتھی مروا سکتا ہے, وہ ید اللہ کے ہاتھ سے نکلی گٹلی کافروں کے بچے بھی نہیں مار. بولو بولو علی لال.